تو جب آپ کنارے سے باہر آئے تو بدن پر ایک بال بھی نہیں تھا، جتنے بال تھے وہ سارے بال گھس گئے تھے، اور بدن مبارک جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کا جو بدن ہوتا ہے، اس کی جو چمڑی ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، وہ کس طرح سکڑ سی جاتی ہے، سکڑی ہوتی ہے، جھریاں ہوتی ہیں اس میں، اور جھریاں ہوتی ہیں اس میں، اور اس کی جو کھال اور چمڑا انتہائی نازک ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام 40 دن اندر جو رہے تو آپ کا چمڑا، آپ کی کھال بہت نرم پڑ گئی، بال اتر گئے، اور انتہائی نرم و نازک کہ ذرا سی چوٹ لگے تو قابل برداشت نہ ہو۔ تو اللہ نے اپنے اس بندے کو پروان چڑھانا تھا۔ سمندر کے کنارے جہاں مچھلی نے آپ کو ڈالا، وہاں اللہ نے کدو کی بیل کو اگا دیا۔ کدو شریف ہے نا، کدو کی بیل کو اگایا، اور کدو کی بیل کو آنن فانن اگا کر اسے بڑا کیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی عمر 5-6 مہینے ہے، 4-5 مہینے ہے۔ اس پر بڑے بڑے پتے لگے ہوئے ہیں جی، اور اس کی ایک طرح سے جھونپڑی، ایک طرح کا مکان بن گیا جی، اور کدو کی بیل نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کدو میں 2-3 خاصیتیں ہیں۔ ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے، اور آپ کو ٹھنڈے سائے کی تلاش تھی، تو کدو کی بیل کے ذریعے آپ کو ٹھنڈا سایہ دیا گیا۔ کدو کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جہاں کدو ہوتا ہے اور اس کے پتے ہوتے ہیں، وہاں قریب قریب مکھیاں نہیں آتی۔ تو جہاں بدن اتنا نرم و نازک ہو، وہاں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ نے مکھیوں سے بچانے کے لیے آپ پر کدو کی بیل کا سایہ فرما دیا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اس کے بڑے بڑے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں، اور پتے جس چیز کے جتنے چوڑے ہوں گے اس کا سایہ اتنا گھنا ہوگا۔ گھنا سایہ دینا تھا، ٹھنڈا سایہ دینا تھا، اور آپ کے جسم پاک کو ہر قسم کی آلائش اور نقصان سے بچانا تھا۔ تو اللہ نے اس کے لیے کدو کو پیدا فرمایا۔ اور ایک بکری اللہ اپنے خزانہ غیب سے بھیجتا تھا، اور وہ اپنے تھن آپ کے منہ کے قریب لے جاتی تھی، اور آپ اسے چوستے تھے، اور آپ اس کا جو دودھ ہے وہ حلق سے نیچے اتارا کرتے تھے، اور یوں چند دنوں میں آپ کا بدن بالکل صحت مند ہو گیا، اور آپ پہلے کی طرح ہو گئے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ اب ذرا قرآن کریم کے الفاظ کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ، جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف چل نکلے۔ یہ جو عربی الفاظ ہیں نا، اگر کوئی آدمی چاہے کہ صرف لفظوں کو لے کر ترجمہ کرے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ احمق ہے۔ اور اس وقت کسی عالم کی علمی بصیرت کا اس وقت نمایاں طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جب عربی الفاظ بظاہر اللہ اور اس کے رسول کے آداب کے خلاف ہوں، وہاں ایسا لفظ آئے تو اس مترجم اور عالم کے لیے بڑے امتحان کا مقام ہوتا ہے، اور بہترین عالم وہ ہے کہ ان الفاظ کا ترجمہ کرے تو ادب رسالت بھی ملحوظ خاطر ہو اور ادب خدا بھی ملحوظ خاطر ہو۔ عربی زبان میں ابق کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، آبق کہتے ہیں بھگوڑے غلام کو، بھاگنے والے کو کہتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے اباقہ کا لفظ ذکر کیا جس کے معنی ہے بھاگنا، اس لیے بہت سے لوگ ان کا ترجمہ کر کے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے کہا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب یونس بری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا۔ نعوذ باللہ، یہ بھاگ جانا یہ بہت ہی ہلکا لفظ ہے، یہ انبیاء و مرسلین کی شان نشان نہیں۔ کوئی شخص اپنے باپ کو بھی نہیں کہتا کہ بھاگ گیا، جی یہ تو نبی اور رسول ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا؟
عقل ہونی چاہیے نا ایسے موقعوں پر. فرمایا کہ جب بھری کشتی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے تشریف لے گئے. فساہم قرعہ ڈالا گیا. فکان من المدحضین تو آپ دھکیلے ہوئوں میں سے ہو گئے. قرعہ آپ کے خلاف نکلا. فالتقمه الحوت مچھلی نے آپ کو نگل لیا. وہ ملیم اور وہ اپنے آپ کو ملامت فرما رہے تھے. فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنی الى یوم یبعثون. فرمایا یہ ہماری تسبیح تھی جو ان کے کام آ گئی, یہ ہمارا ذکر تھا جو ان کے کام آیا. اگر مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کا پیٹ ان کا گھر بن جاتا, مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. فنبذناہ بالعراء وهو سقیم, وہ بیماری کی حالت میں انہیں اس مچھلی نے میدان میں ڈال دیا. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, ہم نے کدو کا جو درخت ہے اس کی جو بیل ہے ہم نے ان کے سائے کے لیے اسے اگا دیا. وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون, ہم نے انہیں 1,00,000 لوگوں کی طرف بلکہ زیادہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. یہاں یہ اس کا ذکر. حضرت یونس علیہ السلام صحتیاب ہو گئے, صحت مند ہو گئے. اب آپ اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے. اب آپ کو واپس جانا تھا, تشریف لے گئے. ادھر سے قوم منتظر ہے, تلاش کر رہی ہے. یونس علیہ السلام اب اپنے نینوہ شہر کو جا رہے ہیں. وہاں جب قریب پہنچے آپ جنگل میں تو ایک صاحب کو, ایک چرواہے کو بکریاں چراتے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ یونس کا کیا حال ہے. چرواہے سے پوچھا یونس کا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ بخدا یونس ہم میں سب سے نیک آدمی, سب سے سچا آدمی ہے. یہ آپ کی بستی کا آدمی تھا, یہ ہم میں سب سے سچا آدمی ہے. ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. فرمایا تمہاری جو بکری ہے کوئی ہے تمہارے پاس دودھ کا انتظام, کوئی بکری لے کر آؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ اللہ کا سچا پیغمبر جب سے ہم سے ناراض ہو کر روٹھ کر تشریف لے گیا ہے ہماری بستی میں ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں ٹپکا. ہماری کھیتیاں خشک ہیں, بارش نہیں ہوئی, سبزے کا نام و نشان نہیں, تو بکریوں میں دودھ کہاں سے آئے گا. اس سے آپ کو ڈھارس بندی, دل کو تقویت ملی کہ قوم میری قدردان ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو ایک بکری پکڑ کر لے آؤ. بکری لے کر آ گئے. آپ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا. آپ نے فرمایا کہ اب دودھ نکالو. اس نے دودھ نکالا تو برتن دودھ سے بھر گیا. حضرت یونس علیہ السلام نے دودھ پی لیا. وہ شخص کہنے لگا اگر یونس زندہ ہے تو اللہ کی قسم تم ہی یونس ہو سکتے ہو. ہاں تم ہی یونس ہو سکتے ہو. یہ معجزے یونس کے ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں یونس. اس نے کہا حضور والا ایک بات عرض کروں, ہمارے بادشاہ نے اعلان کیا ہے